بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ماہم کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سردار صاحب، وہ احوات بی بی ٹھیک نہیں ہے، ملازمہ بھوکلا کر بولی تو خانزادہ اور پریہان بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں بھاگ کر باغ پہنچے تو احوات زمین پر گٹھڑی کی صورت اکھٹی ہو کر پڑی تھی۔ احوات بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ پریہان نے آگے بڑھ کر اسے پکارتے ہوئے سیدھا کیا تو اس کے بازو اطراف میں ڈھہ گئے اور اس کا سر ایک جانب لڑک گیا۔ پریہان جھٹکا کھا کر پیچھے ہوتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے احوات کا بے رنگ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ احوات خانزادہ شاکڈ سے کھڑے تھے۔ احوات آئی سی یو میں تھی اور خانزادہ سر پکڑ کر باہر بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھی پریہان منہ چھپائے رو رہی تھی۔ حویلی میں خان عاذر پہلی بار غصے سے خانی بیگم کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ اپنی ذمہ داری پر لڑکی لائی تھیں، اس کے فیصلے بھی کر لیے تو اس کا خیال بھی رکھ لیتی۔ خانی بیگم خود بھی احوات کی حالت دیکھ کر شاکڈ بیٹھی تھی۔ تو کیا وہ واقعی مرنے والی تھی؟ لگتا تو ایسا تھا۔ ہم سب کی لاپرواہی ہے، وہ اس حویلی کی بہو بن چکی ہے، اب تو سب کو ہی اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ گل جان افسردگی سے بول رہی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ احوات کو سب نے نظر انداز کیا ہے، سب قصوروار ہیں۔ زنان خانے میں سب عورتیں ہی ہوتی ہیں، کیا اس کو کھانے کے وقت بھی ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا؟ بہت اچھے، اب اس کے ماموں آ کر ہم پر بولیں گے، حق پر بولیں گے۔ خیال انہوں نے نہیں رکھا تو پرواہ ہم نے بھی نہیں کی تھی۔ اور یہ الہام، ایکان، اس کو فون ملاؤ، اس کی کلاس لوں۔ وہاں جا کر بیٹھ گیا، بیوی کی خیر خبر نہیں لیتا۔ اسے بھی اندازہ نہیں ہوا احوات کس حال سے گزر رہی ہے۔ خان عاذر شدید غصے میں تھے۔ ایکان نے گھبرا کر زرشے کو دیکھا تو انہوں نے نفی میں اشارہ دیا، مطلب ابھی کال ملا کر دینا مناسب نہیں تھا۔ خان عاذر اس کی سنے بنا اسے جھاڑ کر رکھ دیتے۔ داد جان، ابھی وہ سو رہے ہوں گے، وہاں رات ہوگی نا، تو کال جا رہی ہے مگر اٹینڈ نہیں ہو رہی۔ ایکان نے کال ملائے بنا موبائل پر ہاتھ مار کر جھوٹ بول دیا۔ وہ لب بھینچ کر خانزادہ کو کال ملا کر احوات کی حالت پوچھنے لگے۔ ابھی تو آئی سی یو میں ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ہم تھوڑا لیٹ ہو جاتے تو شاید وہ زندہ نہ بچتی۔ پلیز دعا کریں بابا جان، ورنہ ساری عمر ہم سب حویلی والوں کی بے حسی ہمیں چین نہیں لینے دے گی۔ دعا کریں اللہ اسے زندگی دے دے۔ اس معصوم کو جانے کیا تکلیف رہی ہے، وہ اکیلی درد جھیلتی رہی اور ہم۔ خانزادہ نے بولتے بولتے لب بھینچ کر اذیت سے آنکھیں بند کی۔ احساس جرم انہیں اذیت دے رہا تھا۔ غلطی کہاں ہوئی تھی؟ مجرم کون تھا؟ سب کو ہی اپنا محاسبہ کرنے پر اپنی غلطی نظر آ رہی تھی۔ خانی بیگم بھی غلط تھی اور غلط باقی سب بھی تھے۔ رشتہ تو سب کا اس سے جڑ چکا تھا، کسی نے اسے توجہ نہیں دی۔ ایکان اپنی حالت کی وجہ سے پریشان تھی۔ ثنا بیگم کا الگ رونا جاری تھا۔ حمینہ ناجائز بچے کی کنواری ماں تھی، یہ سچ انہیں آج تک چبھ رہا تھا۔ ان کے ہر وقت کی ناراضگی نے زرشے کو اتنا پریشان کیا کہ وہ اس پورشن میں آئی ہی نہیں۔ گل جان بڑھتی عمر کے ساتھ بیمار رہنے لگی تھی، وہ اب کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ خان یاور کی بیوی تو ویسے بھی زیادہ تر میکے میں رہتی تھی، جہاں ان کی اکلوتی بیٹی بیاہ کر گئی تھی۔ مرحا اپنی ماں کی بیماری اور اب ماہد خان کی حالت پر غمزدہ رہتی تھی۔ باقی صرف پریہان تھی جو کتنے روز سے احوات کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کی اور خانی بیگم کو بھی احساس دلاتی رہی مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ الہام ساکت سا اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ صبح شام میں بدلی اور شام رات میں ڈھل گئی اور وہ اپنا محاسبہ کرنے میں ایسا غرق الہام ساکت سا اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ صبح شام میں بدلی اور شام رات میں ڈھل گئی، وہ اپنا محاسبہ کرنے میں ایسا غرق ہوا کہ نہ سر اٹھایا نہ وقت کا احساس ہوا۔ دل توڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔
وہ بھی کسی صنف نازک کا، اور پھر جو اصلی مرد ہوں، جو سینے میں زندہ دھڑکتا دل رکھتے ہوں، وہ دوسروں کا درد خوب سمجھتے ہیں۔ الہام بھی ابھی تک احوات کے لکھے الفاظ پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ جب لکھ رہی ہوگی جانے کتنا رو رہی ہوگی، شاید دل بند ہونے کو آیا ہو اس کا، شاید الہام سے وقت مانگتے ہوئے، کچھ عرصے کے لیے پناہ مانگتے ہوئے اس کا نازک دل رک گیا ہو۔ غلطی کر آیا تھا، احساس اب ہو رہا تھا، اور ہوا بھی کہاں تھا، یہ احساس بھی دلا گیا تھا، اور یہ دوسرا بڑا غم تھا، یعنی ایسی بے حسی۔ اسے محسوس تک نہیں ہوا وہ کر کیا آیا ہے۔ اس نے چہرے پر آتا پسینہ صاف کیا اور موبائل اٹھا کر اورات کو کال ملائی۔ الہام کیسے ہو؟ اس نے کال اٹھاتے ہی نرمی سے سوال کیا۔ الہام ندامت سے سر جھکا گیا۔ لالا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ مدھم نادم سے لہجے میں بولا تو وہاں آفس میں بیٹھا اورات ٹھٹک گیا۔ کیسی غلطی؟ الہام سوال کرتے ہوئے اس کا لہجہ گھبراہٹ زدہ لگا تھا۔ وہ جو غلطی سمجھ بیٹھا تھا ویسا کچھ نہیں تھا، مگر الہام کے لیے یہی سب سے سنگین عمل تھا۔ لالا، میں نے آنے سے پہلے اس لڑکی کو، احوات کو بہت کچھ غلط کہا، وہ سب جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ الہام نے آہستگی سے تمہید باندھی۔ اورات گہرا سانس بھر کر سر ہلا گیا۔ اس نے سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا بھی نہیں۔ الہام کچھ سیکنڈ کے توقف سے مزید بولا اور سب بتا دیا۔ اورات بے ساختہ رک سا گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا اس زبردستی اور اچانک باندھے رشتے پر الزام گھر والوں کو دے، یا اس بن چکے رشتے کے بعد اپنی بیوی کو الٹا سیدھا بول کر بزدلی دکھانے پر الہام کو قصوروار ٹھہرائے۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے غلط کیا، پھر اب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اپنی غلطی سدھارو۔ اورات نے مصروف سے لہجے میں اسے راستہ دکھایا۔ کیسے سدھاروں؟ جو اس پر گزری ہے وہ تکلیف واپس کیسے لوں گا اب؟ معذرت کر لینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ الہام پریشانی سے بولا۔ یعنی احساس تھا کہ جو غلطی کی ہے اس کا مداوع آسان نہیں ہوگا۔ وہ سب جواب جانتے ہوئے بھی اورات سے پوچھ رہا تھا۔ اورات کو اس کی ذہنی حالت کا یہیں سے اندازہ ہو گیا تھا۔ الہام، تم نے احوات کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تمہارے دل میں اب بھی ایاد خان کی بہن ہے؟ اورات نے براہ راست سوال کیا۔ الہام ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، یوں جیسے خود کو کھوج رہا ہو۔ دل میں کیا ہے وہ جان ہی نہیں پا رہا تھا، عجیب مشکل میں پڑ چکا تھا۔ شاید ایسا نہیں ہے، مجھے واقعی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ نہ مجھ سے پوچھا، نہ بتایا، نکاح بھی تیار کر لیا، پھر رخصتی بھی کر لی۔ الہام الجھا ہوا تھا، وہ وضاحت نہیں دے رہا تھا، وہ صفائی پیش کر رہا تھا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ تم اب آخر چاہتے کیا ہو الہام؟ تم یہ باتیں رباز لالا سے بھی تو کر سکتے تھے۔ اورات نے بے چارگی سے سامنے پڑی فائل کو دیکھا۔ جب اس کا کام زیادہ تھا تب سب کے مسائل نکل آئے تھے، ان کو بتانے کا مطلب ایک لمبا لیکچر اور مسلسل غصہ۔ میں اس وقت پہلے ہی اپ سیٹ ہوں۔ الہام نے جیسے جھرجھری سی لی تھی۔ نرم مزاج رباز ایسے معاملات میں سخت ہو جاتا تھا۔ دیکھو الہام، تم جانتے ہو تم نے غلطی کی ہے، اور اب جب تک تم اپنی بیوی کو دل سے قبول کر کے اس سے معافی نہیں مانگو گے، وضاحت نہیں دو گے، وہ تمہارے الفاظ کو روزانہ سوچ کر تذلیل محسوس کرتی رہے گی۔ تو جو غلطی کی ہے اس کا مداوع کرو اور اسے کال کرو۔ اورات نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا اور سوچنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ گہرا سانس بھر کر فائل بند کی اور اپنے دوست کو کال ملا لی۔ جعفر، مجھے ایک پولیٹیشین کی سائیڈ بزنس اور اللیگل کاموں کی تفصیل چاہیے۔ ہاں شور ہوں، کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے، سیاست ہو اور کچھ غیر قانونی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم میڈیا کے بندے ہو، تمہیں سب پتہ ہوگا، میری بات مت گھماؤ، نفع نقصان میرے ذمہ ہے، تم صرف مجھے سب بتاؤ، باقی میرا کام ہے۔ اورات دو ٹوک لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا دوست سر پکڑ کر بیٹھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یار، ان سیاسی بندوں سے دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تم فیملی والے ہو،
کیسے لاپرواہ ہو سکتے ہو؟ اس کا دوست اس کو عقل دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جعفر میں جانتا ہوں، آف کورس، میں اس کے سامنے آ کر پاگلوں کی طرح سب نہیں کروں گا۔ تم ایزی رہو اور مجھے ڈیٹیل بھیجو، کچھ اسکپ مت کرنا۔ اور رات نے اسے یقین دلایا۔ اسوان اور خان عیسیٰ گھر پہنچے تو ایاد الجھا بکھرا سا حلیہ لیے بیزار سا اکیلا بیٹھا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر لب بھینچتا نظریں چرانے لگا۔ کیسے ہو؟ اسوان کو چھوڑنے آیا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ یار تم تو بالکل چکر ہی نہیں لگاتے گھر۔ خان عیسیٰ نے اس سے ملتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جی بس بزی تھا۔ ایاد نے چور نظروں سے اسوان کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایاد میں دراصل اسوان کی خاموشی اور خان عیسیٰ کی تمہید نے ایاد خان کو تذ بذ میں ڈال دیا۔ میں جوس لاتا ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسیٰ خاموش ہو گئے۔ ایاد کچن کی طرف بڑھ گیا، غائب دماغی سے جوس نکال کر گلاس میں ڈالنے لگا۔ کیا وہ لوگ بھی اسے الزام دینے آئے ہیں یا سوال کرنے آئے ہیں؟ کیا خان عیسیٰ اب اسے اسوان کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا وہ رشتہ ختم کرنے آئے ہیں؟ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ باہر بیٹھے خان عیسیٰ نے نرمی سے اسوان کا ہاتھ تھاما۔ اسوان پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کوشش کرنا ایاد کے ساتھ اس ٹاپک پر کوئی بات ہی نہیں کرنا۔ اس معاملے کو زیادہ کریدو گی تو شک میں پڑ جاؤ گی۔ انفیکٹ میں چاہتا ہوں تم دونوں کہیں آؤٹنگ پر چلے جاؤ، ایاد سے بات کرنا، میں سب انتظامات کر دوں گا۔ خان عیسیٰ آہستگی سے بول رہے تھے۔ مبادا ایاد خان سن نہ لے۔ اسوان جھلملاتی آنکھوں سے باپ کو دیکھتی سر ہلا گئی۔ جانے کیوں اس کا دل بھر آ رہا تھا، جانے ایاد خان اس کے دل کے اتنا قریب کب ہوا کہ اس کی تکلیف اسوان کو اپنی تکلیف لگ رہی تھی۔ ایاد جوس لے کر آیا تو خان عیسیٰ ہلکی پھلکی باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اسوان نے ایاد کو دیکھا، وہ اسے اندیکھا کر کے گلاس اٹھاتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسوان اٹھ کر اس کے پیچھے کچن تک پہنچی۔ میں کر لیتی ہوں اگر کوئی کام ہے تو، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ تو شیلف پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ایاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں کام تو کوئی نہیں، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ یکدم دونوں کے درمیان جیسے اجنبیت کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بات کر کے جھجک رہا تھا اور اسوان اسے دیکھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ لنچ کا ٹائم ہے، کیا میں کچھ بنا لوں؟ اسوان نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ ایاد خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ ایاد نے تھک کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ اسوان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ نہیں کیا تھا اسی لیے لنچ کا پوچھا۔ اسوان نے عام سے لہجے میں بولتے ہوئے فریج کھولا۔ کیا تمہیں مجھ پر شک؟ مجھے کوئی شک نہیں آپ پر، میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ سب افواہیں جھوٹی ہیں۔ اسوان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ کر یقین بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں ایاد کی پریشانی پر بھر آئیں۔ جذباتی لہجے میں بولتی وہ ایاد خان کو اپنے دل کے قریب تر محسوس ہوئی تھی۔ وہ نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھتا بے ساختہ اسے سینے سے لگا گیا۔ یقین کرو مجھے دنیا کی بالکل پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنوں کا خوف تھا۔ اگر آج تم مجھ سے وضاحت مانگتی تو میں دے دیتا، مگر میرا دل اس بات پر زندہ کبھی نہ رہتا۔ تھینک یو مائی لائف مجھ پر یقین کرنے کے لیے۔ تھینک یو مائی لائف مجھ پر یقین کرنے کے لیے، مجھے سمجھنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، وہ جذب کے عالم میں بولتا اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔ آج اسے محسوس ہوا تھا محبت کیسی ہوتی ہے، یقین سے بھری اعتبار کرتی ہوئی۔ میں آپ سے کیوں وضاحت مانگتی، مجھے تو آپ سے گلہ ہے، کل آپ نے مجھے یوں بھگایا جیسے میں غیر ہوں۔ میں تو یقین کرتی ہوں مگر آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے، اسوان خفگی سے بول رہی تھی۔ ایاد نے بے ساختہ الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایاد خان مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے اسوان، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف بھی ہوتے ہیں۔ بات اعتبار کی تو تھی ہی نہیں،
مجھے خوف تھا تم مجھ سے سوال نہ کر بیٹھو، مجھے خوف تھا اگر تم نے مجھے چھوڑنے کا سوچ لیا تو کیسے روکوں گا، ابھی ہمارا تعلق اتنا مضبوط بھی تو نہیں ہوا نا۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بول رہا تھا۔ اسوان اس کے لہجے میں چھپی محبت کو پڑھ کر دل سے مسکرائی۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں۔ وہ آنکھیں مٹکا کر نخرے سے بول رہی تھی۔ اچھا، مگر مجھے لگتا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے، آیات نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں پڑا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ کو پیزا آرڈر کرنا آتا ہے؟ وہ بے چینی سے آیات کو دیکھتے ہوئے بولی۔ صبح جذباتی بن کر کھانا پینا چھوڑ کر آئی تھی اور اب بھوک سے بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ ویٹ، میں آرڈر کر دیتا ہوں، تم تب تک فروٹ لے لو۔ وہ اس کا سر تھپک کر فریج سے فروٹ نکالنے لگا۔ اسوان وہی ٹیبل کے پاس چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ فروٹ کاٹتے ہوئے مسکرا کر اس کی باتیں سنتے آیات کو لگا زندگی کی ساری خوشی بس یہیں اس کے سامنے تھی۔ اب چاہے لوگ اسے جتنا بھی برا بھلا کہیں، دل خوش ہو تو کوئی بات دماغ کو لگنے ہی نہیں دیتی۔ حمالہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اتنے دن سکون سے گزارنے کے بعد جب یونی پہنچی تو 2 دن بعد ہی اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کی ڈیٹ مل گئی تھی۔ اس سیمسٹر کا اختتام سر پر تھا۔ سکون کی نیندیں لینے کے بعد اب پڑھنا ایسے لگ رہا تھا جیسے سزا ہو۔ آج اور رات بھی لیٹ ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر حمینہ کے پاس گئی۔ ابراہیم سارا دن گھر پر رہا تھا، اب کچھ دیر پہلے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ میں کک کو رات کا مینو بتانے جا رہی تھی، آپ ڈنر میں کوئی اسپیشل ڈش پسند کریں تو بتا دیں۔ حمالہ نے بات کرنے کے بہانے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، بس جو بنے گا، ابھی کچھ دیر پہلے چائے کے ساتھ اسنیکس لے لیے تو مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے۔ حمینہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر بتایا۔ ہائے، لکی ہیں آپ، ابراہیم لالا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں اور یہاں میں۔ بات درمیان میں چھوڑ کر حمالہ نے ایسا گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا کہ حمینہ بھی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کیا بڑے خان صاحب سختی کرتے ہیں آپ پر؟ حمینہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ چونک کر حمینہ کو دیکھنے لگی، پھر سوچ میں ڈوبی، کیا وہ سختی کرتا تھا؟ ایسا کچھ ہوا تو نہیں تھا، مگر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ بہانے سے حمینہ کے پاس بیٹھی اور اپنی مظلومیت کے جھوٹے قصے سنانے لگی۔ بہت زیادہ ساختیں، آپ کو کیا پتہ، آج صبح میری اتنی طبیعت خراب تھی، سر درد، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر صبح مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور بولے تم شیطان ہو اور تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا اور تم چلی جاؤ۔ حمالہ اور رات کی رٹ لگا کر جھوٹی بات بتانے لگی، مطلب گھر سے نکلنے کا کہا؟ حمینہ گھبرا گئی۔ جی ہاں، ظاہر ہے، پھر میری مجبوری تھی، کہاں جاتی، اسی لیے یونیورسٹی چلی گئی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ حمینہ کو اس پر ترس آیا۔ ڈاکٹر سر تو بہت اچھے ہیں، بالکل سختی نہیں کرتے۔ وہ بے ساختہ ابراہیم کا موازنہ اور رات سے کرنے لگی۔ حمالہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ قدر کریں ابراہیم لالا کی، آپ کو کیا پتہ مرد کیسے ہوتے ہیں، نہایت سخت اور ڈانٹنے والے۔ ابراہیم لالا بہت سویٹ ہیں ہمیشہ سے۔ خیر، الہام اور رباز لالا بھی بہت اچھے ہیں، ان سب کو تو غصہ آتا ہی نہیں، انہیں غصہ کرنا تو آتا ہی نہیں۔ الہام میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، اب تو اتنی دور چلا گیا ہے، نہ جانے کب واپس آئے گا۔ اور یہ جو اوراد خانزادہ ہیں نا، وہ ابراہیم سے الہام پر پہنچی، اداسی سے آہ بھری اور پھر اوراد کا ذکر کرتی اس کے کان کے پاس جھکی۔ اس سے تو خانی مورے بھی ڈرتی ہیں، اب خود اندازہ لگا لیں، پوری حویلی مورے کے انڈر ہیں، ان کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ خانی مورے بہت ساختیں، ان کا بس چلے تو لڑکیوں کے منہ بند کر کے حویلی کے ایک تہہ خانے میں بند کر دیں۔ اور رات کا ذکر کرتی حمالہ خانی بیگم کی طرف مڑ گئی۔
ہمینہ ہونک زدہ سی اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آخر بتا کس کا رہی تھی؟ ابراہیم کا، الہام کا، اوراد کا، یا پھر خانی بیگم کا؟ ہمینہ کا ننھا سا دماغ بند ہونے لگا، جبکہ حمالہ بلا تکان بولتی جا رہی تھی، وہ تو ہماری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ جو اوراد خانزادہ ہے نا۔ حمالہ کی بات ایک بار پھر سے اوراد پر آن رکی تھی۔ ہمینہ نے سر پکڑ لیا۔ وہ بس اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ان کا بس چلے تو۔ ابھی حمالہ اوراد کے بارے میں بولنا شروع ہوئی تھی کہ کھلی کھڑکی سے سامنے اوراد کی گاڑی اندر آتی دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ اچھا چھوڑیں یہ باتیں، میں کک مینو۔ حمالہ سر پر ہاتھ مارتی الٹا سیدھا بول کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ہمینہ حیران سی بیٹھی تھی۔ حمالہ جلدی سے کچن میں پہنچی، کک کو مینو بتا کر اوراد کے لیے خود چائے تیار کی اور پانی کے گلاس کے ساتھ چائے لے کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ سامنے اوراد چینج کر کے سائڈ ٹیبل پر موبائل رکھ رہا تھا۔ حمالہ اس کے پاس پہنچی تو ابرو چڑھا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے پانی۔ حمالہ نے نہایت ادب سے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ اوراد اس سے گلاس لے کر بیڈ پر بیٹھا اور پانی پینے لگا۔ چائے بھی بنا لی ہے میں نے، آپ تھکے ہوئے ہیں نا اس لیے۔ وہ پوری طرح سے فرمانبردار بیوی کا روپ دھارے کھڑی تھی۔ جس نرمی سے دے رہی ہو، مجھے شک ہے چائے میں زہر نہ ہو۔ وہ پانی کا گلاس ایک طرف رکھ کر بولا، آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے کیا؟ حمالہ نے سمجھداری سے سوال کیا، مگر اوراد کی حیرت پر زبان دانتوں تلے دبا کر نظریں چرائیں۔ مجھے موت سے تو نہیں، ہاں تم سے ضرور ڈر لگنے لگا ہے اب، تم بہت نقصان کرواتی ہو۔ اوراد نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آپ کا سر درد کر رہا ہے تو دبا دوں؟ حمالہ اس کی بات انسنی کیے نرمی سے پوچھنے لگی۔ اوراد نے چائے کا کپ رکھ کر توجہ سے اسے دیکھا۔ حمالہ کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہارے اندر کوئی دوسری روح گھس آئی ہے۔ تم اور اتنی فرمانبردار کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا گیا۔ حمالہ اپنا ڈرامہ پکڑا جانے پر بھی زبردستی مسکراتی رہی۔ کیا چاہیے؟ وہ جیسے اس ڈرامے کی وجہ جان گیا تھا۔ حویلی جانا چاہتی ہوں، سب بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ فوراً پینترا بدلتی رونی صورت بنا کر بولی، اور یونی کون جائے گا؟ اوراد نے انگلیوں کی پشت سے اس کا رخسار سہلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، یہ بات مجھ سے شادی کرتے ہوئے سوچنی چاہیے تھی نا؟ حمالہ خفگی سے بولتی رخ موڑ گئی۔ تم سے شادی میں نے شادی کے دوران کی تھی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، اگر پڑھنا چاہتی ہو تو شادی کے شوق مت پالو۔ اوراد نے اس کے چہرے کے گرد بکھرے بال سمیٹ کر کندھے سے پیچھے ڈالے۔ حمالہ اس کی بات پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں اب نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہ پھر سے رونی صورت بنا گئی۔ اوراد نفی میں سر ہلاتا چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگا گیا، یعنی درخواست رد۔ حمالہ اس کے پاس بیٹھی منانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اوراد ایسے معاملات میں اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ناکام رہی۔ اب حمالہ کو یقین ہو گیا، وہ اس سے محبت تو بالکل نہیں کرتا۔ محبت ہوتی تو ہر بات مانتا، وہ تو صرف باتیں منواتا تھا، روب جھاڑتا تھا۔ خانزادہ کے بتانے پر اوراد اور ابراہیم ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ عورتیں حویلی میں قرآن خوانی کروا رہی تھیں۔ ہمینہ اور حمالہ بھی پہنچ گئی تھیں۔ وہ ابھی مری نہیں تھی، مگر سب کو مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ سب کی سانسیں جیسے حلق میں پھنس چکی تھیں اور دل سہمے ہوئے تھے کہ بس ایک بار کسی طرح وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ الہام کو بتایا؟ ابراہیم نے اسپتال میں احوات کی بگڑی حالت دیکھ کر پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں، بابا چاہتے ہیں آواد کچھ سنبھل جائے پھر الہام کو بتائیں۔ دراصل اسے پریشان کرنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے۔ انفیکٹ کنفیوزڈ ہیں۔ الہام کو بتانا چاہیے یا ابھی صبر کریں کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے؟ ابراہیم بس دعا کرو وہ سنبھل جائے۔ رباز پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بول رہا تھا۔ اوراد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش اور سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں الہام کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ ایکچولی احوات کی کنڈیشن بہت خراب ہے اور اس کی حالت جس بیماری کی طرف اشارہ دے رہی ہے
دعا کریں ویسا نہ ہو، یہ بہت پریشان کن مرحلہ ہے۔ ابراہیم گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ رباز نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کیوں، ایسا کیا ہے ابراہیم، تمہیں ایسا کیا لگ رہا ہے؟ رباز اس سے پوچھ رہا تھا۔ اور آج ان دونوں کی باتیں کرتا چھوڑ کر اپنے موبائل پر آتی کال سننے کے لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ ہاں بولو اسلم خان، اور آج نے کال اٹینڈ کر کے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ماتھے پر ہلکے بل نمودار ہوئے تھے۔ اسلم خان کی کال ہمیشہ بے وقت ہی آتی تھی اور ہوتی بھی نہایت خطرناک تھی۔ خان صاحب، علاقے میں آپ کی حویلی کی کسی عورت کے بارے میں عجیب افواہیں پھیل رہی ہیں۔ اسلم خان پریشان لگ رہا تھا۔ اور آت نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کا جملہ سنا اور پلٹ کر رباز اور ابراہیم کو باتوں میں مصروف دیکھا۔ کیسی افواہیں؟ اسلم خان اور آت نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ ایک کے بعد دوسرا مسئلہ درپیش تھا۔ اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہلنے لگا تھا۔ خان صاحب، میں کیسے کر لوں وہ بات؟ مطلب خان حویلی کی بی بی کے بارے میں الٹا سیدھا بولا گیا، میں دہرا بھی نہیں پاؤں گا۔ اسلم خان کے ہچکچا کر بولے گئے چونکا دینے والے جملے پر اورات کی کن پٹی سلگ اٹھی۔ کیا بات؟ تم نے ایسا کیا سنا ہے؟ مجھے بتاؤ ورنہ اس ڈرامے بازی پر قتل کر ڈالوں گا تمہارا۔ اورات سرد سپاٹ لہجے میں دبا دبا سا چلایا۔ خان صاحب، کسی نے افواہ پھیلائی ہے کہ خان حویلی کی نئی دلہنوں میں سے ایک لڑکی شادی سے پہلے انجان مردوں کی رکھیل رہی ہے۔ اسلم خان نے بمشکل وہ زہریلے الفاظ ادا کیے تھے اور اورات کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔